السلام علیکم، میں ہوں فیصل عزیز خان۔ 18ویں ترمیم نے جہاں بہت ساری چیزیں بہت خراب کی ہیں اس میں سر فہرست تعلیم ہے۔ اب بورڈ کے امتحانات ہو رہے ہیں، 2 سال کے بعد میٹرک بورڈ کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں سب سے بڑے امتحانات ہوتے ہیں سندھ کے اندر بھی امتحانات ہو رہے ہیں، سارے بورڈز، سندھ کے سارے بورڈز کے اندر، سندھ حکومت کے تحت جو بورڈ چل رہے ہیں ان میں امتحانات ہو رہے ہیں، اور تاریخی کاپی کلچر ہو رہا ہے۔ تاریخی کاپی کلچر، موبائل استعمال ہو رہے ہیں، پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں، پیپر پہنچ ہی نہیں رہے ہیں، مطلب 1 گھنٹہ لیٹ، 2 گھنٹے لیٹ، 4 گھنٹے لیٹ۔ پیسے بجٹ کے اندر رکھے گئے ہیں ماسک بچوں کو دینے کے لیے، سینیٹائزرز دینے کے لیے، ہیں ہی نہیں، غبن گم۔ 18ویں ترمیم نے بہت گڑبڑ کی ہے۔ دکھ تو ہوتا ہے ہر چیز میں، لیکن اس میں بہت زخم ہو رہے ہیں، بچوں کا مستقبل، قوم کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ بہت آسانی سے پیپر واٹس ایپ کے اوپر اویلیبل ہے۔ وزیر تعلیم سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے آسانیاں پیدا کی، انہوں نے کہا جی میتھڈالوجی ہے، اب اس میں MCQs ہوں گے اتنے %، شارٹ آنسرز اتنے %، لانگ آنسرز اتنے %، بچے اس طرح سے پیپر دیں گے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ سین یہ ہے کہ بورڈز کے اندر ان پروفیشنل لوگوں کی مطلب تعداد آؤٹ سٹینڈنگ ہے، یہاں سے فارغ، یہاں کے لائق بورڈز، وہ سکھر بورڈ ہو، وہ کراچی بورڈ ہو، وہ حیدرآباد بورڈ ہو، میر پور خاص بورڈ ہو، لاڑکانہ بورڈ ہو، سندھ کے سارے بورڈز کاپی کلچر کے چیمپئن شپ جیت چکے ہیں۔ مطلب پولیٹیکل لوگ، ٹیچرز، پولیس والے، پولیٹیکل لوگ، ہر آدمی کاپی کروا رہا ہے اپنے بچوں کو۔ مطلب ایک انتظام بنا ہوا ہے، ایک سینٹرز بنے ہوئے ہیں 2 نمبر ٹائپ کے، وہاں پہ پیپرز ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی ہوتا تھا۔ 18ویں ترمیم کو میں نے کیوں وہاں سے پکڑا ہے کہ اس سے پہلے گورنر کے پاس یہ جامعات، یونیورسٹیز، بورڈز، تعلیم کے معاملات ہوتے تھے، اور وہ ان چیزوں کو دیکھا کرتے تھے۔ ٹیمز بنائی جاتی تھیں، نظم و ضبط ہوتا تھا، اگر کہیں پہ کوئی خلاف ورزی ہو تو ایکشن ہوا کرتا تھا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں۔ اب تو ایسا لگ رہا ہے انتظامات اس بات کے لیے ہیں کہ کاپی کرانی ہے۔ وہ جو انتظامات کے امور کے چیمپئن ہیں نا، جنہوں نے سارے معاملات کو سنبھالنا تھا، وہ غیر حاضر، آئے نہیں، تشریف ہی نہیں لائے۔ اکثر لوگ پولیٹیکل بھرتیوں والے ہیں جن کو کام ہی نہیں آتا۔ نیلے پہ دیلا یہ ہے کہ سیکریٹری ایجوکیشن اور جامعات اس چھوٹے سے ٹائم کے اندر ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ سیکریٹری اب کل پرسوں پھر چینج ہو گئے تھے، مطلب قاضی شاہد پرویز صاحب کو چینج کر دیا، پھر ایک اور صاحب آ گئے، اس سے پہلے 3 مہینے کے لیے اور تھے، 6 مہینے۔ تو سندھ حکومت کا فوکس تعلیم کے اوپر ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیوں بار بار سیکریٹری چینج ہو رہے ہیں، ڈپٹی سیکریٹریز نہیں ہیں، ایڈیشنل سیکریٹریز نہیں ہیں، بورڈ کے اندر جو ہے عہدے خالی ہیں، ایگزامینیشن کے وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے سارا سسٹم چلانا ہوتا ہے۔ میں بہت حیران ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے وہ تعلیم کے شعبے کو کتنی پریورٹی دے رہی ہے۔ یہ پتہ نہیں بلاول بھٹو زرداری کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے، اور پارٹیز کو بھی نام لیتا ہوں جن کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن یہ سیاست کریں، ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں، پرفارمنس کی بات کریں، کرپشن کی بات کریں، مقدمات کی بات کریں، بیانات کی بات کریں، ایک دوسرے پر لگائیں، لیکن یہ قوم کے مستقبل سے کھیلنے کا جو فارمولہ چل رہا ہے اس کا کریں گے کیا؟ گزشتہ 7 برسوں کے دوران سندھ میں 1 درجن سے زائد سیکریٹری بورڈز اور جامعات، کیونکہ اب یونیورسٹیز بھی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے تو تبدیل ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض میمن، ممتاز علی شاہ، اقبال درانی، نوید احمد شیخ، محمد حسین سید، قاضی کبیر، عالیہ شاہد، ریاض الدین، علیم الدین بلو، اور آخر میں 3 دن پہلے قاضی شاہد صاحب کو وہاں سے ہٹا کے ہوم سیکریٹری بنا دیا گیا۔ جس پالیسی کا ہم یہ اس وقت سب کچھ کھانا کھا رہے ہیں، جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے، جو پالیسی ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے، جس طرح کاپی کلچر کا فروغ ہو رہا ہے، ہر طریقے سے کاپی ہو رہی ہے، طے کر لیا گیا کاپی کروانی ہے، کاپی ہونی چاہیے۔ اندرون سندھ کے اندر تباہ کن صورتحال ہے، صورتحال ہے۔ سندھی چینلز کو آپ دیکھیں، ڈیجیٹل چینلز کو، انہوں نے تو فوٹیج ایسا ایسا دکھایا ہے، بلڈنگ پہ چڑھنا اترنا، جمپے مارنا، یہ کرنا، موبائلوں کے اندر پیپر ہو رہے ہیں، ٹیچرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پیپر حل ہو رہے ہیں، دے رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر چل رہے ہیں۔
اسی طرح یونیورسٹیز کا بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے سندھ کی یونیورسٹیز کا. وائس چانسلرز ہی نہیں ہیں، رجسٹرار نہیں ہیں، ڈین، فیکلٹی ڈینز، ان کے اوپر پروموشن نہیں. جو بھی ہو رہا ہے وہ پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے، پولیٹیکل معاملات کے اندر ہو رہا ہے. میں کم بتا رہا ہوں گا، جو میں بتا رہا ہوں میں کم بتا رہا ہوں. یہاں تو وائس چانسلرز کے اوپر جو ہے نا کرپشن کے الزامات، نیب کے اوپر نیب کے کیسز چل رہے ہیں. تو تباہ کن صورتحال ہے. 18ویں ترمیم کو آپ کریڈٹ دیں یا ڈسکریڈٹ دیں، میں نہیں سمجھتا بلاول بھٹو زرداری کی یہ پالیسی ہوگی کہ تعلیم کا بیڑا غرق کر دو. بالکل یہ پالیسی نہیں ہوگی. ہاں ان کے ریڈار کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے، ان کے ریڈار میں نہیں ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بورڈز کو، یونیورسٹیز کو کس طرح تباہ کیا گیا ہے، کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے. اب اس پہ دوسرا اینگل ہے بہت امپورٹنٹ. ہم جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں سیاسی جماعتیں، وہ اپنے رائٹس کی، اس کی فلانی پوائنٹ اسکورنگ والی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. وہ پی ٹی آئی ہو، حلیم عادل شیخ صاحب ہوں، وہ محترم جناب متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی رہنما ہوں، وہ جماعت اسلامی کے کوئی صاحب ہوں، سب بجلی کے اوپر بات کریں گے، پانی پہ بات کریں گے، سڑکوں پہ بات کریں گے، ٹرانسپورٹ پہ بات کریں گے، ٹرینوں پہ بات کریں گے، مس مینجمنٹ کرپشن پہ بات کریں گے. اچھی باتیں کریں، بالکل کرنی چاہیے. لیکن یہ آج کی جو ہماری نیو جنریشن ہے، یہ میٹرک کے امتحانات کے اوپر یہ ایم کیو ایم، یہ جماعت اسلامی، یہ پی ٹی آئی، یہ اپنی ٹیمیں بنا کے کیوں نہیں پہنچ رہے، کیوں نہیں روک رہے، میڈیا پہ بات کیوں نہیں کر رہے، سعید غنی کو مجبور کیوں نہیں کر رہے کہ وہ اپنی وزارت کے اندر بہتری لے کر آئیں. یہ کر کیا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ فوٹیج خالی خبر کے لیے ہی کہ ہاں وہاں کاپی ہو رہی ہے، وہاں واٹس ایپ کے ذریعے پیپر آؤٹ ہو گیا تھا، وہ پیپر فوٹو کاپی بھی مل گیا، وہ پیپر نہیں پہنچے 4 گھنٹے تک، بچوں کو ماسک نہیں ملے، بچوں کے ہاتھ میں سینیٹائزر استعمال نہیں ہوئے، جو پیسے تھے وہ کھا لیے گئے، غبن ہو گئے. سیکرٹریز نہیں ہیں، جامعات کے چیئرمینز نہیں ہیں، ایڈیشنل سیکرٹریز نہیں ہیں، محکمے ٹھیک چل ہی نہیں رہے ہیں، فوکس ہی نہیں ہے تعلیم کے اوپر. جس معاشرے میں فوکس ہی نہ ہو تعلیم کے اوپر، اس کا سینیریو ہوگا کیا؟ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. میں مطلب آج بہت ساری ایسی چیزیں تھی، میں چاہ رہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کس طرح سے مختلف دھڑے کام کر رہے ہیں، وہ آپس میں کیا ڈیل کر رہے ہیں. کچھ اندر کی خبریں تھیں جو رابطے تھے. ڈاکٹر فاروق ستار نے جو باتیں کہی تھیں، انہوں نے رابطے کیے، انہوں نے بتایا بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں. بہت ساری ایسی سچویشن ہے جو کنیکٹنگ والے موڈ کے اندر ہے، پی ٹی آئی والے بھی کنیکٹنگ موڈ کے اندر ہیں. ہلکا سا پریشان ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے، اتنا پریشان نہیں ہو جتنا ہونا چاہیے، اتنا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ قوم کو پریشان ہونا چاہیے تعلیم کے معاملے پر. یہ جو کاپی کلچر ہے اس کے اوپر 144 دفعہ 144 ہے تعلیمی امتحانات کے مراکز کے اوپر. لیکن جس طریقے سے پولیس انوالو ہے، ایس ایچ اوز انوالو ہیں، جس طرح سے پولیٹیکل لوگ انوالو ہیں، جس طرح سے کاپی ہو رہی ہے، کراچی میں شاید نسبتاً کم ہے، اندرون سندھ میں تو تباہ کن کاپی کلچر چل رہا ہے. اس کا ہوگا کیا؟ یہ 9th 10th کے ایگزام میں 2 سال کے بعد یہ پیپرز ہو رہے ہیں. اگر یہ اسی طریقے سے امتحان ہوتے رہے، بچے A گریڈ A1 گریڈ والا ڈگری لے کر آ جائیں گے، لیکن لکھ کچھ نہیں پائیں گے، بول کچھ نہیں پائیں گے. اسی بنیاد کے اوپر ڈومیسائل بنوا کے نوکریاں ہو جائیں گی. پھر مطلب یہ بنیاد ہی غلط رکھی جا رہی ہے. اس کے اوپر کوئی سو موٹو ہونا چاہیے، اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کو چیخنا چاہیے، ان چیزوں کے اوپر ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کو چیخنا چاہیے، اس کے اوپر لوگوں کو چیخنا چاہیے، پیرنٹس کو چیخنا چاہیے. ہو کیا رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے پڑھانا. اب وہ بہانے آ جاتے ہیں کووڈ کی وجہ سے، کلاسز نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. بھائی یہ جو کاپی کلچر ہے اس کا کووڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس کا پہلے بھی سندھ کے اندر بہت ہوتی رہی تھی، لیکن اس وقت جو پرسنٹیج ہے کاپی کلچر کی بہت خطرناک ہے، بے انتہا خطرناک ہے. فزکس کا پیپر کئی مراکز میں، کچھ 400 سے زیادہ مراکز میں پہنچا ہی نہیں. کراچی میں 4 5 گھنٹے جن صاحب کی ذمہ داری تھی وہ آئے نہیں چھٹی پہ. پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوئے ہوئے ہیں، لوگوں کو کام کرنا نہیں آتا، انٹرسٹ ٹھیکوں کے اندر ہے، پیسے کیسے ملیں گے ان چیزوں کے اندر ہے. جو چیزیں لے کر رکھنی تھیں، بچوں کو دینی تھی، ماسک دینے تھے، سینیٹائزر دینے تھے، بہت سارے سینٹرز کے اندر ہیں ہی نہیں، پہنچے ہی نہیں. پیپرز چل رہے ہیں، پورے سندھ میں کباڑا ہوا ہے. کون نوٹس لے گا اس کا؟ سعید غنی صاحب اس چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے، اچھے آدمی ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، اس کو ٹھیک کر لیں گے. مجھے مشکل لگتا ہے. بولنا آسان ہے، عملی طور پر کام کرنا مشکل ہے.
اللہ کرے کہ سعید غنی صاحب اپنی ٹیم کے اندر تبدیلی لے کر آئیں, یونیورسٹیز کو ٹھیک کریں, کالجز کو ٹھیک کریں. کہیں کوئی پڑھائی نہیں ہے, زیرو پڑھائی. یہ پیسے استعمال ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں, نوکریاں بھی اسی طرح سے آتی ہیں, سب کچھ آتی ہیں. تعلیم کا بیڑا غرق, اس پہ پوسٹ مارٹم کی ضرورت ہے. آج تو اصل میں تکلیف ہوئی مجھے فوٹیج دیکھ کر, اور پھر ایک کل سے دیکھ رہا ہوں, دیکھ کے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. لیکن اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. پولیٹیکل پاور جو ہے نا, پولیٹیکل پارٹیز اس پہ شور مچائیں. جس طرح بجلی پہ, پانی پہ, سڑکوں پہ, ٹرانسپورٹ پہ, کرپشن پہ اور نوکریوں کے بیچنے پر, اس پہ جس طرح شور مچاتی ہیں, اس طرح اسمبلی کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کاپی کلچر کی. اس پہ نوٹس ہونا چاہیے کورٹ کی جانب سے. اس پہ کمیشنز بننے چاہیے, کیا ہو رہا ہے, یہ کس طرح تعلیم کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. اور یہ 18ویں ترمیم کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم سے تعلیم کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے, یونیورسٹیز کا بیڑا غرق ہو گیا, بورڈز کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. کوئی کمیٹی, کوئی چیز نہیں. وہ چیئرمین بورڈ نے وہ کمیٹی بنا دی ہے 3 ان لوگوں کی جو کہ کرپٹ ترین لوگ ہیں. وہ 2 دن میں رپورٹ پیش کریں گے. پیپر لیٹ کیوں پہنچے, پیپر آؤٹ کیسے ہو گئے. وہ رسمی قسم کی کمیٹی ہوگی, وہ چیف سیکرٹری کو رپورٹ چلی جائے گی. شاہ صاحب جو ہے سی ایم کے سامنے رکھ دیں گے. سی ایم صاحب تو خیر ہے ہی نہیں. لاوارث قسم کا انوائرمنٹ ہے, کون کیا کرے گا. اس کے اوپر بولیں, سوشل میڈیا پر بولیں, کیمپین چلائیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر اسی طرح سے ہوتا رہا, ہم نظر انداز کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ تو ہوتا ہی رہے گا, یہ تو پہلے بھی ہوتا ہے, اب ذرا زیادہ ہو گیا لیکن یہ ہو رہا ہے, اس پر نوٹس ہونے کی ضرورت ہے, اس کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. یہ ہماری آنے والی جو مضبوط نوجوان نسل ہے اس کے ہاتھ میں پاور جب جائے گی, وہ بالکل فارغ ہوں گے, قوم کا بیڑا غرق ہو جائے گا. بہت سنجیدہ معاملہ ہے. میرا خیال ہے تمام چیزوں سے زیادہ سنجیدہ معاملہ تعلیم کی نظام کو بہتر کرنا, اس کو کرپشن سے پاک کرنا, اہل لوگوں کو آگے لے کے آنا, اچھے اساتذہ کی ٹریننگ کرنا, صحیح پیسہ اس سبجیکٹ میں لگانا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.